فقیر پہاڑوں کے دامن میں ایک سبز و شاداب وادی تھی۔ اس وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ دل، محنتی اور ایماندار تھے۔ مٹی کی خوشبو اور پرندوں کی آوازیں ان کی زندگی کا سرمایہ تھیں۔ اسی گاؤں کے ایک کونے میں یوسف نامی کسان رہتا تھا۔ یوسف کی جھونپڑی کچی اینٹوں اور مٹی سے بنی تھی۔ اس کے پاس کھیتی کے لیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جسے وہ دن رات سنبھالتا۔ گرمی ہو یا سردی، وہ ہل چلاتا، بیج بوتا اور اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ محنت کی روٹی کھاتا۔ یوسف غریب تھا لیکن دل کا غنی۔ وہ ہمیشہ کہتا، دولت کی کمی ہو سکتی ہے لیکن ایمان اور محنت کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بیوی فاطمہ اکثر پریشان رہتی کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، لیکن یوسف اسے تسلی دیتا، اللہ رازق ہے، بھوکا ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر ایک پرانا برگد کا درخت تھا۔ اس کے نیچے ایک بزرگ فقیر بیٹھتے تھے جنہیں لوگ بابا رحمت کہتے تھے۔ بابا رحمت عام فقیروں کی طرح نہیں تھے۔ وہ بھیک نہیں مانگتے تھے، نہ ہی دنیا کی لالچ رکھتے تھے۔ وہ تو بس اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے، لوگوں کو نصیحت کرتے اور دعائیں دیتے۔ ان کے چہرے پر ایک نورانی مسکراہٹ تھی جو دیکھنے والے کے دل کو سکون دے دیتی۔ لوگ ان کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آتے، کوئی روزی میں برکت مانگتا، کوئی بیماری کی دعا کرواتا۔ بابا ہمیشہ یہی کہتے، بیٹا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، محنت کرو، دعا مانگو اور شکر ادا کرو۔ ایک سال یوسف کی کھیت میں بیج بہت اچھا لگا۔ اس نے امید باندھ لی تھی کہ اب کی بار فصل اچھی ہوگی اور قرض بھی اترے گا، لیکن عین وقت پر بارش نے سب برباد کر دیا۔ کھیت میں پانی بھر گیا اور فصل سڑ گئی۔ گھر میں کئی دن تک چولہا نہ جلا۔ بچے فاقے سے رونے لگے۔ یوسف کے دل میں درد اٹھتا لیکن وہ بیوی کو حوصلہ دیتا رہا۔ اسی دوران وہ ایک دن برگد کے درخت کے پاس سے گزرا۔ بابا رحمت نے اسے بلایا اور پوچھا، بیٹا، اداس کیوں ہو؟ یوسف نے سر جھکا لیا اور بولا، بابا جی، محنت رنگ نہیں لا رہی، فصل برباد ہو گئی ہے، بچے بھوکے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ بابا رحمت نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، تم کل صبح آنا، میں تمہیں ایک راز بتاؤں گا۔ اگلی صبح یوسف حاضر ہوا۔ بابا رحمت نے اسے ایک پرانا بیلچہ دیا اور کہا، اپنے کھیت کے کنارے اس جگہ کھودو جہاں سبز گھاس اگتی ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کچھ رکھا گیا ہے۔ یوسف حیران ہوا، دل میں سوچا، زمین میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ خاموشی سے کھیت گیا اور بیلچہ چلایا۔ چند ہی لمحوں بعد مٹی کے نیچے سے ایک پرانی ہانڈی نکلی۔ جب ہانڈی کھولی تو اندر سونے کے سکے اور زیورات چمک رہے تھے۔ یوسف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ دوڑا دوڑا بابا رحمت کے پاس آیا اور بولا، بابا جی، یہ تو خزانہ ہے۔ بابا رحمت نے سکون سے کہا، بیٹا، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم اپنی مشکل آسان کرو اور دوسروں کی مدد کرو، لیکن یاد رکھو، اگر تم نے لالچ کیا تو یہ خزانہ بربادی بھی بن سکتا ہے۔ یوسف نے وعدہ کیا کہ وہ غرور نہیں کرے گا، مگر دن گزرتے گئے، یوسف کی زندگی بدلنے لگی۔ اب اس کے پاس اچھے کپڑے تھے، گھر پکا ہو گیا تھا، کھیت میں نئی فصل تیار ہو گئی تھی، لوگ اسے عزت سے دیکھنے لگے۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں غرور آنے لگا۔ ایک دن اس نے سوچا، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، اگر میں بابا رحمت کی بات نہ مانتا تو یہ خزانہ نہ ملتا۔ اسی رات یوسف نے خواب میں دیکھا کہ اس کا کھیت جل رہا ہے اور خزانے کی ہانڈی راکھ ہو گئی ہے۔ وہ ڈر کے مارے اٹھ بیٹھا۔ صبح وہ دوڑتا ہوا بابا رحمت کے پاس گیا اور خواب سنایا۔ بابا نے کہا، بیٹا، اللہ نے تمہیں خبردار کیا ہے، تمہارا دل غرور میں ڈوبنے لگا تھا۔ یاد رکھو، سب کچھ عارضی ہے، اصل خزانہ ایمان، صبر اور شکر ہے۔ یوسف رو پڑا اور توبہ کی۔ یوسف نے خزانے کا کچھ حصہ غربا میں بانٹ دیا، مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا، اپنے بچوں کو علم کی راہ پر لگایا۔ اب وہ خوشحال بھی تھا اور سکون میں بھی۔ گاؤں کے لوگ جب بھی بابا رحمت سے پوچھتے کہ یوسف کو یہ سب کیسے ملا تو وہ مسکرا کر کہتے، اللہ کے خزانے بہت ہیں، مگر وہ انہیں دیتا ہے جو محنت اور صبر کے ساتھ بھروسہ رکھتے ہیں۔ یوسف کی کہانی گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ لوگ کہا کرتے تھے، محنت کرو، صبر کرو اور نیک لوگوں کی نصیحت پر کان دھرو، کیونکہ رزق زمین میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بابا رحمت کا ایک جملہ ہمیشہ سب کو یاد رہتا، خزانہ سونے کا نہیں
بلکہ دل کا سکون ہے۔ جو شکر گزار ہو وہی اصل امیر ہے۔ سب محنت اور صبر کرنے والے کو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ رزق صرف دولت نہیں بلکہ دل کا سکون اور دوسروں کی خدمت ہے۔ غرور سب کچھ جلا دیتا ہے، شکر انسان کو اللہ کے قریب